अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिग न्यूज़ से आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर फरादीबा ज़ैनब। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रोग्राम हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की सूबाई क़यादत और ज़िले क़यादत डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन मैडम साइदा हमीद साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सरगोदा मैडम अमीरा अहमद साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंस सेक्रेटरी नसरीन अख्तर साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मैडम आतिका हामिद साहिबा। आज हम बात करेंगे नेशनल प्रोग्राम के बुनियादी मसाइल के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि नेशनल प्रोग्राम है क्या और क्या ओल्ड यूनियन की क्या खिदमात हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। तो मैम साइदा हमीद, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि ये नेशनल प्रोग्राम क्या है, आप ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालिए। सर, बहुत शुक्रिया कि आज एक बिग न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से हमें ये मौका दिया गया कि हम अपने प्रोग्राम के बारे में जो है वो डिटेल से बात कर सकें। नेशनल प्रोग्राम जो है वो बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था। उस वक्त इस प्रोग्राम का नाम जो था वो वज़ीर आज़म का प्रोग्राम बराए ख़ानदानी मनसूबाबंदी और बुनियादी सेहत था। प्रोग्राम के जो थे मेन 3 मकसद थे। पहला मकसद ये था कि कम्युनिटी में जो सेहत की बड़ी मुश्किलात हैं उनका पता चलाने के लिए कम्युनिटी से जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर को तैनात करना, फिर उनकी ट्रेनिंग करना और उसके बाद उनको कम्युनिटी में सेंटर का और कम्युनिटी का और लेडी हेल्थ वर्कर का आपस में तारुफ और उनका आपस में जो है वो राब्ता। दूसरा ये था कि हमारे प्रोग्राम का ये था कि कम्युनिटी को जो है वो जो वहाँ पे जो बुनियादी उनको हम मेडिसिन देते हैं वर्कर्स को वो प्रोवाइड करना। और उसके बाद तीसरा हमारा मेन जो एजेंडा था, ये मकसद था इस प्रोग्राम का, वो था कि जो हमारे CPR है, कंट्रासेप्टिव इशू, जो फैमिली प्लानिंग है, उस रेट को बढ़ाना और जो अमवात है, अमवात ज़च्चा और जो मेटर्न यानी बच्चे की डेथ है, 5 साल से छोटे बच्चे की डेथ, उसको कम करना। ये 3 इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव थे। वक्त के साथ साथ इस प्रोग्राम की अफादियत इतनी बढ़ गई कि ये प्रोग्राम जो है वर्ल्ड लेवल पर पहचाना जाने लगा। इस प्रोग्राम का नाम तो बेनज़ीर भुट्टो के दौर से शुरू हुआ, ये वज़ीर आज़म के नाम के प्रोग्राम से था। उस गवर्नमेंट के बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो 2010 में इस प्रोग्राम का नाम जो था वो नेशनल प्रोग्राम के नाम से मंसूब हो गया। नेशनल प्रोग्राम में जब ये प्रोग्राम आया तो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर जो हैं वो बेसिकली जब अपॉइंट होती हैं अपनी कम्युनिटी से होती हैं। प्रोग्राम को बड़ा खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया। उस कम्युनिटी से ही जो है कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों को तैनात किया गया, जो कि कम से कम उस वक्त जब पहला बैच आया था 94 में, तो उस वक्त वर्कर को जब अपॉइंट किया गया तो 5वीं जमात थी या 8वीं थी। उसी तरह उनको सुपरवाइज़ करने के लिए सुपरवाइज़र्स को रखा गया। उन सुपरवाइज़र जो इनको लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र कहा जाता है या LHS कहा जाता है। LHS के साथ उनको ड्राइवर्स को अपॉइंट किया गया, जो उनके साथ उनको एक गाड़ियाँ पिकअप हमें दी गई। मैं मतलब एक LHS हूँ, तो मैं उस प्रोग्राम के हवाले से तो मेरे साथ जो है मेरी LHW उनको मैं सुपरवाइज़ करती हूँ। उसके बाद ये होता है कि मेरे साथ ड्राइवर अपॉइंट होता है। प्रोग्राम में हमारे इस प्रोग्राम में बाकी कैडर्स जो हैं वो एक हमारा अकाउंट सुपरवाइज़र होता है, एक हमारे FPOs होते हैं। ये 5 कैडर्स के साथ ये नेशनल प्रोग्राम जो था वो बना था। प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था, इसका वर्क बहुत अच्छा था। कम्युनिटी की गरीब आवाम जहाँ पर उनको फैसिलिटेट, उनके पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं थे, उनको वहीं कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहीं पे फैमिली प्लानिंग की चीज़ें और हेल्थ अवेयरनेस उनको दी जाती थी। उस वक्त हमारा जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया तो हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर था, जब उनको हमें कहा जाता था कि ये जो है वो मनसूबाबंदी वाली बाजियाँ हैं। 2010 में जब ये प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम के नाम से मंसूब हुआ तो प्रोग्राम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया लेडी हेल्थ वर्कर, क्योंकि इसको ये कहा जाता था कि ये प्रोग्राम में जो है वो हेल्थ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो इसको बहुत ज़्यादा हेल्थ में जितने भी और चीज़ें थी, जैसे EPI का प्रोग्राम, अब उसे TB डॉट के प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया। EPI का हो गया। डेंगू के हवाले से हमारी वर्कर्स ने काम किए। बेतहाशा हमारी वर्कर्स और हमारी LHS ने इस प्रोग्राम को और ज़्यादा किया गया। इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी थी, इस प्रोग्राम की अफादियत थी कि इस प्रोग्राम को कोई भी जो गवर्नमेंट थी उसने डिनाई नहीं किया और इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया। ये नहीं हुआ कि अगर ये वज़ीर आज़म का प्रोग्राम था, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था तो नून लीग ने इसको एक्सेप्ट किया। नून लीग के बाद बाकी जो भी गवर्नमेंट XYZ आई, किसी ने भी इस प्रोग्राम की अफादियत को जो है उससे डिनाई नहीं किया और इस पे वर्क किया और इस पे काम हुआ। प्रोग्राम जो है हमारा, इसमें हम एक प्रोजेक्ट थे। कुछ चीज़ें मैं आपको साथ बताऊं कि ये जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये एक प्रोजेक्ट था। हमें उस वक्त सैलरी, हमारी जो वर्कर की सैलरी 1300 थी
اور سپروائزر کی سیلری جو تھی 3000 تھی. نہ ہونے کے برابر یہ ایک پیسے تھے اور جذبہ تھا, کام کا ایک شوق تھا, بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا گیا. ہمارے اندر وہ سارا کو ہم نے اپنی ورکرز نے اپنا بیسٹ دیا, LHS نے اپنا بیسٹ دیا, اور یہ ورلڈ پہ ایک پہچانے جانے والا پروگرام تھا. پولیو کے قطروں کی وجہ سے ہماری جو پولیو کا ورک تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے پولیو پلایا جاتا تھا, لیکن جب سے ورکر اپوائنٹ ہوئی تو وہ اپنی ڈور ٹو ڈور جا کے جو سروس تھی وہ جا کے دی جانے لگی اور پولیو کا ورک ہوا. اس وجہ سے ہماری جو ورکر اس وقت پہ جب شروع ہوئی تو پھر کہا جانے لگا کہ یہ قطرے والی بات ہے. ہمارا نام چینج ہو گیا, ڈیزیگنیشن پروگرام کا نام ہی چینج ہوا, تو اس میں ہمارا جو ڈیزیگنیشن, حالانکہ لیڈی ہیلتھ ورکر, لیڈی ہیلتھ سپروائزر یہ ہمارے ڈیزیگنیشن تھے, لیکن ہمیں باجیاں کہا جانے لگا, کام کے نام سے ہمیں منسوخ کیا جانے لگا. کہ جب قطرے والے پولیو کا کام بہت زیادہ, کیونکہ ایک نیشنل کاز تھا, ورلڈ کا ایک پروگرام تھا, تو اس میں زیادہ پاپولر ہو گیا, تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم بے شک اوور برڈن ہوئے, لیکن نیشنل کاز کو کہیں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ہوتا تھا تو نیشنل پروگرام کا ہمارا یہ جو ایک ہمارا پورے کیڈرز ہیں, انہوں نے بہت زیادہ محنت کی, ہر فورم پر جو ہے نیشنل پروگرام نے کام کیا. اس کے بعد ہماری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے بہت ساری چیزیں, اس میں پھر آگے ہم بات کریں گے, آپ اس کو ڈسکس بھی کریں گے ہم آپ سے کہ کیسے اس پروگرام نے جو ہے پروجیکٹ سے یہ جو ہے یہ پروگرام بنا. جی سائدہ صاحبہ, بہت اچھا بریف کیا آپ نے, اور آپ نے ہمیں بتایا کہ نیشنل پروگرام بنیادی طور پر ہے کیا. میں پوچھنا چاہوں گی کہ عاتقہ حامد صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لیڈی ہیلتھ سپروائزرز جو کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سپروائز کر رہی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے کیا موجودہ مسائل ہیں؟ بہت شکریہ فرح. بگ نیوز کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اس پلیٹ فارم پہ آج ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے مسائل جو ہیں وہ تفصیل سے جو ہے وہ یہاں پہ بیان کر سکیں. جیسا کہ سائدہ نے بھی آپ کو بتایا کہ لیڈی ہیلتھ سپروائزر جو ہیں وہ یہاں پہ سپروائز کرتی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو. جب آپ کسی بھی پروگرام میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی پروگرام شروع کیا جائے تو اس کو سپروائز کرنے کے لیے لازمی ضرورت ہوتی ہے ایک سپروائزر کی. جس طرح لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے سپروائزر کو اپوائنٹ کیا گیا تو سٹارٹ میں تو یہ ہے کہ ان کو وہیکل بھی فراہم کی گئی اور ساتھ میں ڈرائیور بھی دیے گئے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اضافہ تو ہوتا گیا. ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک سٹائپنڈ تھا جو ہم لوگوں کو 3000 کے طور پہ سٹارٹ میں دیا جائے, وہ ایک اعزازیہ ہی میں کہوں گی اس کو, ایک اعزازیہ تھا, لیکن باقی کام جو ہے وہ شاید ہم لوگ فی سبیل اللہ ہی کرتے رہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بڑھتی رہیں, اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر لیول پہ یا بدلتی رہی, جس طرح سے بھی کوئی بھی حکومت آئی, ہمیں کسی حکومت نے کبھی بھی بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں دیا. اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہوں گی کہ آج تک ہم لوگوں نے جو بھی وصول کیا یہاں سے اپنے زور بازو پہ کیا ہے. ہم اس کا کریڈٹ کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو نہیں دیتے, کیونکہ اگر کوئی گورنمنٹ ہمیں خود سے کچھ دیتی تو شاید ہم کسی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دے سکتے تھے. ہاں تب دیتے ہیں جب تک جو بنت حوا ہے وہ جب تک سڑک پہ آ کے نہیں بیٹھی اس کی جھولی کو جو ہے وہ نہیں بھرا نہیں گیا. ہم خالی جھولیاں لے کے ہی اس روڈ پہ آئے اور پھر ہم اپنا دامن خود ہی بھر کے اپنی کوششوں سے اور مسلسل جدوجہد سے ہم نے اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کروائیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے 2012 میں اپنے آپ کو ریگولر کروایا اور مسلسل اور انتھک, اور اس کی بہت طویل داستان ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ اس کو بیان کرنے بیٹھیں تو صفحات جو ہیں وہ شاید اس کے لیے سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور قلم بھی کم پڑ جائیں گے, تو اس کے لیے ہم کسی اور اس پہ رکھیں گے. لیکن بہرحال میں اتنا ہی کہوں گی کہ ہماری انتھک محنت ہے کہ اس کی وجہ سے 2012 میں ہم نے اپنے آپ کو ریگولر کروا لیا, اور مسائل کا ایک انبار تھا جو ابھی تک مسلسل چل رہا ہے. اور ہم نے اپنی محنت سے اپنی تمام لیڈی ہیلتھ ورکرز کو, تمام ڈرائیورز کو, تمام سپروائزر کو ریگولر کروایا, اور آج ہم بھی سول سرونٹ کہلانے کے اہل ہیں. اور ابھی مزید بھی کچھ مسائل ہیں جن پہ ہماری جدوجہد جاری ہے اور مسلسل کوشش بھی جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے اور اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ ہم اپنے زور بازو پہ, اپنی پرسنل اس پہ جو ہے اسٹرگل پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کچھ جو رہ گئے ہیں ابھی مطالبات وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پورے کروا لیں گے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ کو عاتقہ صاحبہ نے بتایا کہ کتنے مسائل ہیں جن کا سامنا لیڈی ہیلتھ سپروائزر کو کرنا پڑتا ہے, تو یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی
کہ لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کا جو بھی کام ہے، جس طرح سے ان کو مطلب جو گاڑیاں دی گئی ہیں ان کی مینٹیننس ہے یا POL ہے، یا جن لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس انہیں FTA دیا جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گی کہ میڈم نسرین اختر صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو FTA دیا جا رہا ہے، کیا یہ مناسب معاوضہ ہے جو LHSs کو دیا جا رہا ہے جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں؟ جی، اس کے لیے سب سے پہلے میرا بگ نیوز کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل کے تھرو جو ہے اس کا جواب دے سکوں. تو اس میں جو سب سے پہلے بات ہے FTA کی بات، کچھ LHS ایسی ہیں جن کے پاس گاڑیاں دی گئی ہیں اور کچھ LHS ہیں کہ گاڑیاں نہیں تھیں یا ڈرائیورز نہیں تھے، تو انہیں FTA فکس TA الاؤنس جو دیا جاتا تھا انہیں، کہ انہوں نے فیلڈ میں جا کر LAW کا جو کام سپرویژن کرنی ہوتی ہے انہیں، اس کے لیے جو ہے گاڑی کی لازمی ضرورت ہوتی ہے. اور جب لازم بات ہے کہ ایک فیمیل کے پاس گاڑی ہے تو اسے ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے، اور اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس کو اتنا معاوضہ دیا جا سکے کہ وہ ایزیلی جا کر فیلڈ میں اپنی ڈیلی کی اس نے 2 جو ورکر LAW کو سپرویژن کرنی ہوتی ہے، اس کا فیلڈ چیک کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس اتنا کم از کم اسے الاؤنس ملنا چاہیے کہ ایزیلی ٹریول کر سکے. اپنے BHU پہ جائے، وہاں پہ انہوں نے صبح ان کی بایو میٹرک ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، فیلڈ سے پھر انہوں نے LHW کی کمیونٹی میں جا کر کام کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو انہیں FTA ملتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آج کل کے دور میں جس طرح سے اب آپ دیکھ لیں کہ POL کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 350 کے قریب ہے، اور جو ایک LHS ہے اس کو جو FTA مل رہا ہے وہ 250 مل رہا ہے، جو کہ اس کا ایک سائڈ کا بھی جو ہے اس میں خرچہ پورا نہیں ہوتا. تو میرا نہیں خیال کہ جو FTA مل رہا ہے وہ LHS کو اس کی جو ہے ڈیمانڈ کے مطابق مل رہا ہے. اور اس کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ ایفرٹ بھی کی ہے، اس چیز کو بڑھانے کی بھی کوشش کی ہے. پہلے یہ 150 تھا، پھر LHS کی اور ہماری یونین کی کوششوں سے یہ جو 250 ہو گیا. اب بھی یہ بہت کم ہے. کم از کم جو ہے پر ڈے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک LHW کا اگر آج کل کے POL کے ریٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو کم از کم میرے خیال سے 1000 کے قریب ہونا چاہیے. جی شکریہ. آپ کو جیسا کہ نسرین صاحبہ نے بتایا کہ جو FTA مل رہا ہے LHSs کو وہ بہت کم ہے، اور آج کل کی مہنگائی کے دور میں ان کے لیے ٹریول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور پہلے ہی بہت مالی حالات جو ہیں وہ کمزور ہیں، آگے مزید اس میں کمی آ رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین بگ نیوز کا بگ شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودا سے میڈم امیرہ احمد صاحبہ. ان سے میں جاننا چاہوں گی کہ میڈم امیرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں پروگرام کے لیے، جو ہماری یونین کوششیں کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کس حد تک کارآمد ہیں ہماری کوششیں؟ السلام علیکم. میں ڈسٹرکٹ سرگودا سے پریزیڈنٹ امیرہ احمد بات کر رہی ہوں. تو سب سے پہلے میں اپنے بگ نیوز کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے یونین کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر سکیں. اس میں ایسا ہے کہ جیسے پہلے یونین نہیں تھی تو ہمیں اپنے پروگرام میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اتنی مشکلات تھیں کہ وہ ہم بتانے بیٹھیں تو میرے خیال میں ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روئے گا. کہ تھے تو ہم لوگ ریڑھ کی ہڈی، لیکن ایسا تھا کہ جہاں پہ ہم لوگ تعینات تھے ان سینٹروں پہ ہمیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دی جاتی تھی. جب ہماری یہ مشکلات بڑھتی گئیں، ہم لوگوں پہ برڈن جو ہے وہ زیادہ ہوتے گئے، لیکن ہماری آگے بات سننے والا کوئی نہیں تھا. تو اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ یونین کی ضرورت ہے. تب ہماری یونین جو ہے وہ بنی. لیکن ہماری یونین نے جو کام کیا وہ اس حد تک کیا کہ الحمدللہ پہلے ہم لوگ کہاں تھے اور اس وقت سے آج تک ہم لوگ کہاں پہ پہنچ گئے. یونین نے بہت زیادہ ورک کیا. سب سے پہلے تو ہم لوگ 2012 میں ریگولر ہوئے، سول سروینٹ ہوئے. اس کے بعد ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہوا. ہماری یونین نے بہت زیادہ سٹرگل کی، یہاں تک کہ جو سینٹر تھے بیسک یونین کمیونٹی سے لے کے آگے لاہور لیول تک جو تھے ہمارے افسران صاحبان ان تک باتیں پہنچائیں.
मनवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, जो प्रॉब्लम्स थे, हत्या कि जहाँ पे ना सॉल्व हुए फिर ऐसा भी करना पड़ा कि हमें धरने देना पड़े। कई कई दिन हम लोगों ने सड़कों पे बैठ के अपनी यूनियन के साथ जो है वो गुजारे। हमारी यूनियन ने बहुत अच्छे काम किए और इस बहुत ज़्यादा हमें फ़वाइद हुए। वही लोग, हम लोग जिन लोगों को सेंटरों पे बैठने की जगह नहीं मिलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा जो है वो अपने सेंटरों पे एक मकाम है। उसमें रेगुलर हुए, हमारी तनख्वाह में इजाफा हुआ और सबसे मतलब बहुत ज़्यादा फ़वाइद हुए। 7 सुपरवाइजरी अलाउंस जो कि हमारी तनख्वाहें कम थी, उनको देखते हुए कहा गया कि इसको में कुछ बढ़ोतरी करें, तो उन्होंने हमारे ऑफिसर्स ने हमारी यूनियन की कोशिश की वजह से 5,000 जो हमारा सुपरवाइजरी अलाउंस था उसमें वो कर दिया, जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। अब भी हमारी जो यूनियन है ये बहुत ज़्यादा हमारी यूनियन जो है वो कोशिश कर रही है। हर ज़िले लेवल पे यूनियन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो पंजाब की यूनियन है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें अगर अपने ज़िलों में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो हम लोग अपनी सूबाई यूनियन का जो है वो हेल्प लेते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हमें महसूस होता है कि हम भी कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा कुछ हमारी यूनियन की वजह से है। हमारी यूनियन का बहुत बड़ा रोल है, यूनियन ने प्रोग्राम को मनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्रिया अमीरा साहिबा। जैसा कि नाजरीन आपने सुना कि ख़वातीन का एक महकमा जिसने इतनी स्ट्रगल की, 1300 से LIW स्टार्ट हुई और LHSs को 3000 दिया जाता था, और आज आप देखें कि मतलब स्ट्रगल करते करते सड़कों पे भी आए और बहुत शोर मचाया और हुकाम बाला तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, और उसके रिज़ल्ट्स आज हमारे सामने हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आज बिग न्यूज़ के बिग शो में हमारी मैडम साइदा हमीद साहिबा जो कि चेयरपर्सन है हमारी सूबाई लेवल पे, मैं जानना चाहूँगी उनसे कि वो ज़रा बताएं हमें कि यूनियन की क्या अचीवमेंट्स हैं, अब तक हमारी यूनियन क्या अचीव कर चुकी है। तो प्लीज़ ज़रा आप इस पर रोशनी डालिएगा। जी फरा, बिल्कुल जैसे हमने आपको बताया कि ये एक प्रोजेक्ट था, प्रोग्राम था। इसकी जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर की ये पाकिस्तान लेवल पर था। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में सारे सूबों में लेडी हेल्थ वर्कर्स थी। उस वक्त हमारी जो तादाद थी वो 1,20,000 थी। फिर ये था कि जब सूबों से 18वीं तरमीम में सूबों को दे दिया गया सारे सूबे इंडिपेंडेंट हो गए। तो पंजाब को अलहदा कर दिया, सिंध को अलहदा कर दिया, सारे सूबे अलहदा हो गए। उस वक्त भी हम पंजाब लेवल पर भी हम जो हमारी पहले पाकिस्तान लेवल पर एक हमारी यूनियन बनी हुई थी, उसके बाद हमारी पंजाब सूबे लेवल पर भी हमारी यूनियन बन गई। यूनियन इस तरह से बनी कि हर सूबे से हमने हर ज़िले में जाके विज़िट किया। ये 2008 की बात है जब हमने पहली दफ़ा अपनी यूनियन का स्टार्ट किया। उस वक्त ये था कि हमारी सैलरीज जो थी वही वाली हमारी सैलरीज थी, 3,000 सैलरीज थी। और वो सैलरी भी इस तरह वो होती थी क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक फंडेड प्रोग्राम था। सैलरी 6-6 महीने नहीं आती थी, 6 महीने बाद, साल बाद हम लोग। फिर ये था थोड़ा सा रोड भी इकट्ठे होते थे, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या प्रोविंस लेवल पर लाहौर इकट्ठे हो गए। फिर 6 महीने बाद, साल बाद हमें जाके सैलरी मिलती थी। इस किस्म का कि हम मेहनत भी करते थे तो हमें वो उसका मिलता नहीं था, मुआवजा नहीं मिलता था। तो इस हवाले से हमने जब ये सोचा कि ज़ाहिर बात है जिसके लिए हमारे लोग, हमारी फीमेल्स घरों से निकलती हैं, उस वजह से हमें सैलरी भी नहीं मिल रही। पहली चीज़ जो हमने जिसको बेस बनाया और हम घर से निकले और हमने यूनियन का एक समझा कि यूनियन क्यों ज़रूरी है, वो ये थी कि हम अपनी उस सैलरी के लिए हमने पहले फ़ाइट की कि उस सैलरी को जो है वो किसी तरह रेगुलर किया जाए। हमने सबसे पहले तो उस सैलरियों को रेगुलर करने के लिए जो एक टोटल अपना एक बनाया, हमने एक यूनियन बनाई और उस यूनियन ने पूरे ऑल ओवर पंजाब काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो सैलरियाँ थी वो रेगुलर शुरू हुई। सबसे पहले तो ये था कि पूरे एक यूनिटी बनाएगी। यूनियन जो है वो यूनिटी इसी तरह थी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिटी डेवलप हुई। तमाम जो है हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक बॉडी बनी, उस बॉडी ने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाला। उस डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो आके पंजाब लेवल पर जब आते थे अपने प्रॉब्लम्स वहाँ शेयर करते थे। जो पंजाब लेवल के काम होते थे हम उसको देखते थे। हमारे नारे जो थे लेडी हेल्थ वर्कर के नारे, सुपरवाइजर्स के नारे, पूरी दुनिया ने उन नारों पे काम किया। मैं तो ये कहती हूँ ये भी एक यूनियन की काविश है कि हमारे नारे जो हैं आज वो हर बंदे के मुंह में हैं। अगर वो भी कर रहे होते हैं, नारेबाजी हो रही होती तो वो कहते हैं क्या ये लेडी हेल्थ वर्कर है। अगर हालांकि मेल्स भी खड़े होते तो ये कहा जाता क्या ये वो लेडी हेल्थ वर्कर वाला ग्रुप है। तो हमारे लोगों ने लोगों को बोलना सिखा दिया।
رائٹ کا، ہمارے رائٹ کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. ہم سب سے پہلے ہم ریگولر نہیں تھے، ہم سول سرونٹ ہوئے. ہماری یونین نے یہ کیا کہ 2010 میں جو دھرنا دیا، اس کے بعد 12 کے بعد جو ہمارا دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں، 2012 میں ہم جو ہے وہ ریگولر ہوئے اور اس پرماننٹ ہوئے. ہم بھی سول سرونٹ ہو، ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ کیا ہم بھی کبھی سول سرونٹ ہو سکتے ہیں. یہ بھی یونین کی ایک بہت بڑی کوشش تھی. اس کے بعد جو ہے ہماری اپنے بہت ساری ایسی بینیفٹس تھے جو کہ ہمیں نہیں پتہ تھے. ہماری یونین نے اس چیز کو اجاگر کیا. اس میں ہماری جیسے ہماری ورکرز تھیں، ان کو پولیو کی پیمنٹ جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھے. یونین کی کوشش سے وہ پولیو پیمنٹس بڑھی، کچھ لوگوں کو ملتی تھی، کچھ بہت سارے ایسے مسائل تھے جو شاید اب بالکل گھر کے خرچوں کی طرح ہیں کہ ہم اگر بتانے بیٹھیں تو بہت زیادہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ہماری اس یونین کی کوششوں پر. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. ہمارا پی او ایل تھا، ہماری لیڈی ہیلتھ سپروائزرز تھیں، ان کو پی او ایل جو تھا وہ مطلب لمیٹڈ پیٹرول ملتا تھا. یونین کی کوشش سے 90 لیٹر پیٹرول ہوا اور الحمدللہ اس پہ دوبارہ کام ہو رہا ہے. یونین 120 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول، اس پہ ہماری ریکمنڈیشن گئی ہوئی ہے، اسمبلی گئی ہوئی ہے، وہ ہوا. ہماری اور ایل ایچ ایس کی اور ایل ایچ ڈبلیو کی سیلری میں جو ہے وہ کوئی ڈفرینس نہیں تھا. وہ ڈفرینس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی، ایک الاؤنس لگا جس سے تھوڑا سا سیلری سپروائزرس کی وہ بہتر ہوئی. یونین کی کوششوں سے سب سے بڑھ کے بعد جو ہے ہمارا کوئی سروس اسٹرکچر نہیں تھا. سروس اسٹرکچر کے بعد یہ تھا کہ ہماری کوئی اسکیل نہیں تھے. ہمیں جو ایک جب ریگولر ہوئے تھے 2012 میں تو ایک اسکیل ہمیں ملے تھے. ورکر کو 5واں ملا تھا اور سپروائزر کو 7واں ملا تھا. یہ وہ اسکیل ہے 7واں خاص طور پہ سپروائزرس کے لیے میں کہوں گی کہ وہ ماسٹرس تھیں. ہماری تمام ایل ایچ ایس جو سپروائزرز ہیں وہ مطلب وہ بی اے پاس تو جو بیسک تھا وہ کرائٹیریا بی اے تھا، لیکن ہماری ماسٹرز تھیں، ایم فل تھی، پی ایچ ڈی سپروائزرز تھیں. ان کو 7واں اسکیل دے دیا گیا. اس بات پہ میں تھوڑا سا بعد میں بات کروں گی. تو وہ ایک ہوا اسکیل کا جو تھا وہ وہاں پہ جب ملا 12 کے بعد ہمارا کوئی اس میں نہیں تھا، اس ٹرک ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے تمام لوگوں کی اپگریڈیشن ہوئی ہے اور وہ بھی یونین کی کوششوں سے ہوئی ہے. اس میں ہمارے تمام جو لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کی ابھی سے جو اسکیل ہے وہ اپگریڈیشن نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ تمام کیڈرس کی جو ہے اپگریڈیشن ہو گئی ہے، جس میں ان کا یہ ہے کہ ورکر کو بھی اسکیل مل گیا ہے، ڈرائیور کو بھی مل گیا ہے، اکاؤنٹ سپروائزرس کو بھی مل گیا اور ہمارے ایف پی اوز کو بھی ہے وہ اسکیل مل گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی یونین کی کوشش تھی. اس کے علاوہ ہمارا جو الاؤنس ہے سپروائزری الاؤنس وہ ہم نے دوبارہ سے 5000 تھا. اب ہم نے دوبارہ اس پہ کوشش کی ہے، وہ انشاءاللہ 15000 کی اسمبلی جو ہے وہ گئی ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ فیلڈ میں بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں، جیسے کہ ابھی امیرہ نے آپ سے ذکر کیا کہ ایل ایچ ڈبلیوز اگر کہیں باہر جاتی تھی، ایل ایچ ایس جاتی تھی تو انہیں مطلب بیٹھنے کو نہیں کوئی کہتا تھا، بات نہیں کرتا تھا. آج ایک ایل ایچ ڈبلیو، ایک ایل ایچ ایس اپنی کمیونٹی کی ایک ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہے. ہمیں ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے. ایک اللہ کا شکر ہے کہ ایک نام ہے ہمارے مطلب ہر چیز پر. اگر یہ تو ایک کمیونٹی کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ تو ایک علیحدہ ہے. الحمدللہ ہماری اتھارٹی بھی اس چیز کو اون کرتی ہے کہ ہم نیشنل پروگرام کے بغیر کچھ نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس میں یونین کی کوشش، اگر ہم اس پہ کتاب لکھنا چاہیں تو ہم اس پہ کتاب لکھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی کوشش ہے. یہ نیشنل ہیلتھ امپلائیز ایسوسی ایشن پنجاب اولڈ یونین کے نام سے، اولڈ یونین ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ڈے فرسٹ سے وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیرے ہیں جو کہ ڈے فرسٹ سے 2008 سے 8 اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 8 سے ہمیں ہوش آیا کہ ہمارے فرض تو بہت ہمیں بتائے گئے ہیں لیکن ہمارے حقوق سے ہمیں جو ہے بالکل اندھا رکھا گیا ہے. کچھ نہیں ہے، کچھ بات کرے تو سب پالیسیاں بتا دی جاتی ہیں. 8 میں جا کے ہمیں لگا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو 8 سے یہ وہ ہیرے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ سے، پورے پاکستان لیول پر، ہر صوبے سے، ہر ضلع سے وہ قیمتی ساتھی ہماری وہ مالا ہے اس میں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اس یونین کو اللہ پاک سلامت رکھے. اس نے جو کام کیا ہے ہمیں اس پہ فخر ہے اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں جو چیزیں ہماری مائنس ابھی تک ہمیں نہیں ملی، ایک چیز ہماری اسٹرگل رہ گئی لیڈی ہیلتھ سپروائزر، اللہ پاک اس کیڈر کو مزید ترقی دے، اس کے لیے ایک اسٹرگل کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اب یہ ہے کہ اپنے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ وزٹ کر رہے ہیں. جو صوبائی قیادت ہے وہ جاری ہے، موٹیویشن ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک فائٹ کر رہے ہیں. ٹیبل ٹاک پہ ہماری بات چل رہی ہے، سیکرٹری صاحب سے چل رہی ہے، پروگرام ڈائریکٹر سے چل رہی ہے، منسٹر سے چل رہی ہے. ابھی ہم ریسنٹلی سی ایم صاحب سے ٹائم لے رہے ہیں. اگر ہمارا جو ہے ہمارا بیسک ہمارا ایک ہے ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 14 اسکیل دیا جائے. یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے. اگر ہمیں یہ اس چیز پہ ہماری یہ ہوا کہ ہمیں یہ دیں گے اسکیل تو انشاءاللہ سپٹمبر تک ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. ادروائز ہم کوئی ایک جو ہے لائن عمل بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم اناؤنس بھی کریں گے. جی شکریہ سائدہ.
آپ دیکھ رہے ہیں بگ نیوز کا بگ شو، اور ابھی آپ نے جیسا کہ سنا کہ لیڈی ہیلتھ سپروائزرز جو کہ نیشنل پروگرام سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی یونین کس طرح سے ایفرٹ کر رہی ہے، اور وہ خالی اپنے لیے ایفرٹ نہیں کر رہی ہے، وہ اپنے تمام کیڈرز کے لیے کام کر رہی ہیں، اور جس حالات کا وہ شکار ہیں شاید کوئی اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کن مشکل حالات میں وہ اپنی جاب کو اور اپنی یونین کو چلا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت بھی اور ہمارے افسران بھی اس چیز کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ جلد از جلد لیڈی ہیلتھ سپروائزر کو بھی اپ گریڈیشن ان کی جائے گی اور ان کے مسائل کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ امیرہ صاحبہ نے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی تو کہا جاتا ہے، لیکن اس پہ وزن اتنا لاد دیا ہے کہ یہ بیچاری ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ آواز ان اعلیٰ ایوانوں تک ضرور پہنچے گی، اور انشاءاللہ لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کے مسائل کو بھی حل کیا جائے گا۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد، نیشنل پروگرام اتحاد پائندہ باد۔